مجھے شہباز رانا صاحب کی طرف جانا ہے. شہباز صاحب، یہ جو اس وقت ابھی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے تحریک انصاف، ایک تو کانٹیکسٹ بتا دیا ہمیں مزمل صاحب نے، یہ جو لیٹر لکھا جائے گا اس کا کوئی افیکٹ ہے یا یہ ایک چونکہ ایک کورسپونڈنس ان کی ہو رہی ہے اسی سیریز میں آپ یہ لیٹر لکھ رہے ہیں، اور اس وقت یہ لیٹر لکھا جانا اس کو آپ پورے کانٹیکسٹ میں دیکھ کے بتائیے کہ کیا از اٹ اے وائز موو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں، ان کے جو ویل وشرز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. یہ اسی قسم کا ایک کام عمران خان صاحب نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر یہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں کہ ایک ایسی موو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے جس کا نہ کوئی ان کو فائدہ ہونا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا اسٹیج کے اوپر. اس کی وجہ کیا ہے میری اسٹیٹمنٹ کی کہ جب ابھی جو مزمل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لاسٹ ٹائم جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا ہے ہمارا شارٹ ٹرم، تو اس وقت آئی ایم ایف کی ٹیم جب پاکستان آئی نہ صرف پی ٹی آئی سے، وہ نون لیگ کے لوگوں سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی ملی. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے والی تھی، اس کے ٹائم پہ آگے یہ سارا پروگرام ہونا تھا، 3 حکومتیں آنی تھیں، پی ڈی ایم کی، کیئر ٹیکر اور پھر ایک نئی گورنمنٹ پریزیومیبلی دسمبر میں آ جانی تھی الیکشن کی وجہ سے. وہ الیکشن ہمارے تاخیر کا شکار ہو گئے. تو اس کانٹیکس میں تو پی ٹی آئی اگر کچھ اس پہ منفی اپنے تاثرات کا اظہار کرتی تو بات سمجھ آتی تھی. اب آ جاتے ہیں کہ ابھی ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، دیکھیے جو آئی ایم ایف ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، نہ ہی وہ یو ایس کا جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے کہ کوئی ان کے کہنے پہ کوئی ایکشن لے گا، نہ ہی آئی ایم ایف کا یہ مینڈیٹ ہے کہ کسی ملک میں وہ اس قسم کی ڈیمانڈ بھی کرے کہ آپ اپنے جو الیکشنز ہیں اس کو آپ شفاف کریں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کو قرضہ دیں گے. اس سٹیج کے اوپر میرے ذاتی رائے میں عمران خان صاحب کی اس موو کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک چیز بڑی واضح ہوگی اور آئی ایم ایف بہت مانیوٹلی پاکستان کو آبزرو کر رہا ہے کہ جو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ سے ان دونوں پارٹیز کو ایک میجورٹی نیشنل اسمبلی میں مل رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز اور ان کے ساتھ جو باقی اتحادی ہیں وہ مل کر ایک حکومت بنا لیں گے. جو بھی حکومت وقت ہوگی چاہے وہ اس الائنس کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، اس کی ویلیو ہوگی آئی ایم ایف کے پروگرام میں. دس ول بی این الیکٹڈ گورنمنٹ اپیرنٹلی فار دا پیریڈ آف 5 ایئر، جو کہ ایک آئینی مدت ہوتی ہے قومی اسمبلی کی. تو جب ایک گورنمنٹ 5 سال کی بننے جا رہی ہے اور جو اس وقت کی حکومت جو بھی بنے گی اگلے ہفتے، وہ آئی ایم ایف کے پاس فارمل ایک ریکویسٹ لے کے جائے گی کہ نہ صرف آپ ہمارا یہ والا پروگرام اس کا آخری ریویو مکمل کر کے ہمیں $1.2 کی قسط جاری کرے، بلکہ اگلے ریویو کے اوپر بھی بات چیت شروع کرے. تو اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی، اس کا جو لیٹر آف انٹینٹ ہوگا وہ معنی رکھے گا، نہ کہ عمران خان صاحب کا یہ والا جو خط جو وہ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کی میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی. ماضی میں بھی جب کوئی آن گوئنگ پروگرام ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کے ٹائم پہ، تو بیک گراؤنڈ میں تو میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، کنسلٹیشنز ہوتی رہتی ہیں، بٹ سم ٹائم جب ہمارا جو پچھلا لانگ ٹرم کا پروگرام تھا اس کے اندر آئی ایم ایف کی جو ٹیم تھی وہ جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے قومی اسمبلی کی، اس کے پاس گئی تھی اور وہاں سے جا کے انہوں نے پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا تھا. یہ جو مزمل صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی بورڈ کی طرف سے کوئی ایسی ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو لیں آن بورڈ، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو ریفارمز ہیں، اصلاحات ہیں، اس کی براڈر اونرشپ نہیں ہوتی. تو چونکہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہے تو احتیاطاً وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں پوچھنا بنتا تھا. 9 ماہ کا پروگرام تھا، 3 حکومتوں کا آنا تھا، اور اس اسٹیج پہ میرا نہیں خیال اتنی اس کی کوئی ویلیو ہوگی. ٹھیک ہے، کوئکلی مزمل صاحب اس بحث کو سمیٹتے ہوئے، تو آپ لوگ کا جو خط لکھنے کا تھا اس سے جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو لون کا پروسیس ہے اس کو آپ ہالٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب تک یہ دھاندلی کے یہ جو بھی آپ لوگ اس وقت الیکشن کے اوپر شفافیت کے الزامات ہیں یہ کلیئر نہیں ہو جاتے. کیا یہ انٹینٹ ہے؟ نہیں، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ لون کو آپ ہولڈ کر دیں، قسط نہ دیں. جیسے میں نے آپ کو پس منظر بتا دیا کہ ہولڈ کرانا ہوتا تو ہم اس وقت جب پی ڈی ایم حکومت میں تھی بائی دا وے، ٹھیک ہے نا، نون لیگ سے نہیں بات کرتی تو پھر فرشتوں سے تو نہیں کرنی تھی نا انہوں نے. اس وقت ہم نے نہیں کیا، تو اب تو ہماری حکومت ہمیں لگتا ہے کہ ہم بن سکتی تھی یا بن جائے گی، ٹھیک ہے نا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ مینڈیٹ کو کلیئر کر لیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی جب آئے تھے تو پی ٹی آئی کی اور جو ایک بات یہ ہوئی تھی کہ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس وقت بھی. تو ٹھیک ہے، اگر ہم اتنے اہمیت لیس ہیں اور ہماری کوئی ورک نہیں ہے تو پھر یہ سارا ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کیسے مینڈیٹ کلیئر کرے گا؟ جیسے کہ شہباز صاحب نے بڑا اچھا مینشن کیا، نہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور اتھارٹی ہے. سمپل گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو نمبرز اور فگرز ہیں وہ میچ کرنے ہیں، پروگرام کو آگے لے کے جانا ہے. سو آئی ایم ایف کیسے انشور کرے گا؟ از اٹ ان دا رانگ فورم؟
دیکھیں شہباز رانا کی، میں شہباز شریف بولنے والا تھا انہیں، شہباز رانا کی اپنی ایک اوپینین ہے. جو میرا بھی ایک 18 سال 19 سال کا جو ہے آئی ایم ایف کو میں نے بڑا کور کیا ہے، ملاقاتیں بھی بڑی کی ہیں. میں بھی آئی ایم ایف کو جو جتنا سمجھتا ہوں، آئی ایم ایف جب بھی کوئی حکومت کے جو کیئر ٹیکر سے آنے سے پہلے، جیسے 2018 میں مفتاح اسماعیل جب 1 سال کے لیے وزیر خزانہ بنے تھے تو مفتاح پروگرام مانگنے گئے تھے ان کے پاس. انہوں نے کہا تھا نہیں الیکشنز کے بعد دیکھیں گے. تو آئی ایم ایف ایک چیز پہ بڑا کیئرفل ہوتا ہے، وہ مینڈیٹ ہے. اور اس وقت پاکستان کا الیکشن اگر آپ لوگوں کی نظر میں کنٹروورشل نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، دنیا کی تو نظر میں ہے، چاہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ٹھیک ہے. آج فائنینشیل ٹائمز نے لکھ دیا جی کہ مینڈیٹ نہیں ہے اس گورنمنٹ کے پاس، ہم چاہے جو مرضی بولیں. ہاں اب دیکھیں، اب آئی ایم ایف اگر اتنا بلائنڈ چلتا ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت تو یہ میں نے 2018 کے الیکشن میں بھی اتنی کوئی پریس نہیں دیکھی تھی جتنی اس دفعہ کے الیکشن کو ملی ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو دنیا کے ممالک نے بھی اس پہ آواز اٹھائی. چلے مجھے اس بحث کو کلوز کرنا ہے. شہباز کوئکلی، مینڈیٹ میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا پھر آئی ایم ایف نے جو معاہدہ کیا بھائی اسی کے تحت چلیں گے، حکومت جو بھی آئے ایونچولی ان کے ساتھ کام کرنا ہے؟ دیکھیں، جس نے بھی نیشنل اسمبلی میں اپنی میجورٹی جو ہے وہ اس نے ثابت کر دی 29 فیب کو، یا جب بھی یہ اجلاس ہوتا ہے تو اس کو کیسے آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا کوئی ادارہ جو ہے وہ کوشچن کر سکتا ہے. خاص طور پر ایسے وقت میں اگر آپ جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھیں اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں مغربی ممالک کے ساتھ ان کو سامنے رکھ کے دیکھے ہوئے، ایسی مجھے کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف آپ کا مینڈیٹ کوشچن کر سکتا ہے. جو پرابلم اگر کسی سٹیج پہ آیا، فار ایگزامپل اگر کہیں ٹاکس ان کی پھنس جاتی ہے مستقبل میں، کسی وجہ سے بھی ان کا کوئی اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہونے پاتا، تو ایسے موقع پہ آئی ایم ایف اس چیز کو ایز این ایکسکیوز تو ضرور اس کو یوز کر سکتا ہے کہ ہم براڈر اونرشپ کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں کسی اور لوگوں سے بھی کنسلٹ کرنا پڑے گا. اگر آئی ایم ایف بائی بک چلا اور ویسٹ کی سپورٹ پاکستان کو رہی، جو کہ اس وقت مجھے لگ رہی ہے، تو میرے نہیں خیال کی اتنا کوئی پرابلم. چلیں، بہت شکریہ.